حقیقت میں جو نامالداری ہے وہ انسان کے دل کی مالداری ہے، نفس کی مالداری ہے۔ انسان کے دل کی جو بے نیازی ہے وہ حقیقت میں کیا ہے؟ وہ مالداری ہے۔ کثرت مال کو مالداری نہیں کہا گیا۔ تو لہٰذا انسان اپنے آپ کو بے نیاز بنانے کی کوشش کرے، کسی کے سامنے، ہم لوگوں کے سامنے کیا اپنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اس کے بغیر ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے بغیر ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اصل مالداری تو یہی مالداری ہے۔ لیکن بیان کیا جا رہا ہے اس حدیث میں کہ 2 وادی سونا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا فرما دے تو انسان کی خواہش وہاں تک خاموش نہیں ہوتی، بلکہ لبتغا ثالثہ، تیسرے کے لیے، تیسری وادی کے لیے وہ تلاش کرتا رہے گا، کوشش کرتے رہے گا، مسلسل جد و جہد کرتا رہے گا اس کو کمانے کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، کہ ابن آدم کی اس حرص کو قبر کی مٹی ہی کیا ہے بھر سکتی ہے۔ جب وہ قبر میں جائے گا تبھی اس کی خواہشات کیا ہے ختم ہو جائیں گی، اس سے پہلے کبھی اس کی خواہشات کیا ہے ختم نہیں ہوں گی۔ ہم اگر یہ سوچتے ہیں، اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ دنیا میں جس کے پاس جتنا مال و دولت ہے اور جتنی فراوانی ہے، عیش و عشرت ہے، وہ آرام کی زندگی گزارے گا، اور جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، غریب ہے، وہ کیا ہے تکلیف کی زندگی گزارے گا، ہمارا یہ خیال بالکل بیکار خیال ہے، بالکل غلط خیال ہے۔ اس خیال کو ہمیں اپنے زبان سے کہیں، اپنے ذہن سے کہیں، اس خیال کو ہمیں نکال لینا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ محترم حاضرین، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ تکاثر سے چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، ابتدائی آیتیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر، کثرت کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تمہیں معلوم ہو جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تمہیں بہت جلد کیا ہے اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی سورہ تکاثر کی ابتدائی آیتیں ہیں، اور ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو خطاب فرمایا ہے جو بندے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، جو بندے کہ آخرت کے انجام سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، جنت و جہنم کے جو انجام ہے، جنت اور جہنم کا، اس انجام سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، حشر نشر کے انجام سے غافل ہو کر، قبر کے عذاب کے مرحلے سے غافل ہو کر جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، خصوصاً ان لوگوں کو ان آیتوں میں خطاب کیا گیا الہاکم التکاثر، کہ کثرت کی چاہت نے تمہیں کیا ہے ہلاک کر دیا ہے، غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ تو قرآن مجید کی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً ان بندوں سے خطاب فرمایا جو بندے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو کر، اس کے ذکر سے غافل ہو کر بندے کیا ہے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم یہ تکاثر کیا ہے؟ یہ تکاثر یہ ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے۔ جیسے انسان کے جسم کو بہت ساری بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کینسر یہ بہت بڑی بیماری ہے، شوگر کی بیماری بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ انسان کے جسم کو لاحق ہونے والی بیماریاں ہیں۔ لیکن انسان کی روح کو جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ان بیماریوں میں سے ایک بیماری اور ان امراض میں سے ایک مرض جو ہے یہ تکاثر ہے، جو انسان کی روح کو کیا ہے لاحق ہوتا ہے۔
تکاثر کیا ہے؟ کس چیز کو کہا جاتا ہے تکاثر؟ تکاثر کا مطلب ہے کہ انسان کو ہر چیز زیادہ سے زیادہ چاہیے، اور یہ مرض ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ میرے اندر بھی یہ مرض پایا جاتا ہے، آپ کے اندر بھی یہ مرض پایا جاتا ہے، اور ہر انسان کے اندر یہ مرض کیا ہے؟ پایا جاتا ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہر چیز مجھے زیادہ سے زیادہ چاہیے، مال و دولت زیادہ سے زیادہ چاہیے، روپیہ پیسہ زیادہ سے زیادہ چاہیے، عزت و شہرت زیادہ سے زیادہ چاہیے، میراث اور جائیداد زیادہ سے زیادہ چاہیے، ہر چیز عہدہ اور منصب زیادہ سے زیادہ چاہیے۔ یہ جو تکاثر ہے، جو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اور زیادہ چاہیے، اور زیادہ چاہیے، زیادہ سے زیادہ چاہیے، اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں تکاثر سے تعبیر فرمایا کہ تکاثر کے اندر وہ تمام معنی بیان کر دیے گئے جو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ چاہیے اور زیادہ چاہیے مجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس کی مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى ثالثا، اگر ابن آدم کے لیے دو وادی سونا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ابن آدم کو عطا کر دے، دو وادی سونا ابن آدم کو دے دے، لابتغى ثالثا، وہاں تک اس کی خواہش بند نہیں ہوتی بلکہ وہ تیسری وادی کی تلاش میں کیا ہے؟ لگ جاتا ہے۔ لابتغى ثالثا، تیسری وادی کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس 5 کلو سونا ہے، 4 کلو سونا ہے، کتنا مالدار وہ انسان سمجھا جائے گا ہمارے معاشرے میں؟ لیکن بیان کیا جا رہا ہے اس حدیث میں کہ 2 وادی سونا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا فرما دے تو انسان کی خواہش وہاں تک خاموش نہیں ہوتی بلکہ لابتغى ثالثا، تیسرے کے لیے، تیسری وادی کے لیے وہ تلاش کرتا رہے گا، کوشش کرتے رہے گا، مسلسل جد و جہد کرتا رہے گا اس کو کمانے کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، کہ ابن آدم کی اس حرص کو قبر کی مٹی ہی کیا ہے بھر سکتی ہے۔ جب وہ قبر میں جائے گا تبھی اس کی خواہشات کیا ہے؟ ختم ہو جائیں گی، اس سے پہلے کبھی اس کی خواہشات کیا ہے؟ ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس تمام چیزوں کو اس طور پر کیا ہے؟ واضح فرمایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس انسان کے پاس جتنی زیادہ مال و دولت ہو، جتنا زیادہ روپیہ پیسہ ہو، وہ انسان کیا ہے؟ اتنا چین کے ساتھ رہے گا، سکون کے ساتھ رہے گا، امن و امان کے ساتھ رہے گا۔ ہمارا یہ خیال ہے، حالانکہ ہمارا یہ خیال اور ان لوگوں کا جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنا مال و دولت ہو، جتنی مال و دولت ہوگی، روپیہ پیسہ ہوگا، ہم کیا ہے اتنا امن و امان کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ رہیں گے، یہ ان کا بالکل غلط خیال ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ بالکل جھوٹ ہے کہ جس انسان کے پاس جتنی مال و دولت ہو وہ انسان کیا ہے اتنا چین و سکون کے ساتھ رہے گا، ہرگز نہیں۔ ہمارا چین و سکون اور ہمارا اطمینان اور ہماری راحت کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے میں ہے، اپنے تعلقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہنے میں ہماری نجات ہے، ہمارا چین ہے، سکون اور اطمینان ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ بات غور سے سنو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بند نواز میں۔ یعنی ہمارے دل کا حقیقی چین و سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جانے میں ہے۔ یقیناً ہماری زندگی کا چین و سکون انہی تمام تر چیزوں میں ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، وہ آرام کی زندگی گزارے گا، نہیں گزارے گا۔
کتنی مثالیں ہیں، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہر کے کتنے سارے غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، وہ کہاں سو جاتے ہیں؟ فٹ پاتھ پر چادر بچھا کر سو جاتے ہیں، پیپر بچھا کر سو جاتے ہیں، انہیں فٹ پاتھ پر نیند آ جاتی ہے، بس اسٹینڈوں میں ان کو نیند آ جاتی ہے، ریلوے اسٹیشنوں میں نیند آ جاتی ہے۔ ریل کی اتنی بھاری بھرکم آواز بھی ان کی نیند میں کیا ہے خلل پیدا نہیں کر سکتی، آسانی کے ساتھ یہ لوگ کیا ہے سو جاتے ہیں، آسانی کے ساتھ سو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ایک شہر کا بہت بڑا مالدار، جس کی مالداری کے چرچے ہماری زبانوں پر عام ہوتے ہیں، اور جس کی مالداری کو تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے شہر کا بہت بڑا مالدار ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، آرام کی نیند حاصل کرنے کے لیے اس کو گولیاں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ گولیاں کھانے کے باوجود بھی اسے چین و سکون نہیں ہے، آرام کی نیند اسے حاصل نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم اگر یہ سوچتے ہیں، اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ دنیا میں جس کے پاس جتنا مال و دولت ہے اور جتنی فراوانی ہے، عیش و عشرت ہے، وہ آرام کی زندگی گزارے گا، اور جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، غریب ہے، وہ کیا ہے تکلیف کی زندگی گزارے گا۔ ہمارا یہ خیال بالکل بیکار خیال ہے، بالکل غلط خیال ہے۔ اس خیال کو ہمیں اپنے زبان سے اپنے ذہن سے اس خیال کو ہمیں نکال لینا چاہیے۔ گزشتہ صدی میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان اسلام قبول کرنے والوں میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے محمد اسعد۔ یہ پیشے سے کیا ہے ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، غیر مسلم تھے، بعد میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام کے قبول کرنے سے پہلے کا اپنا ایک زندگی کا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے انگلش میں، روٹ ٹو مکہ، مکہ انہوں نے کتاب لکھی، روٹ ٹو مکہ، ایک کتاب انہوں نے لکھی، اور عربی میں اس کا ترجمہ ہوا طریق الی مکہ کے نام سے۔ تو اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنے قبول اسلام سے پہلے کا واقعہ، کہ یورپ کے کسی کنٹری میں وہ ریل سے کیا ہے سفر کر رہے، ٹرین سے سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران انہوں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو ان کی طرز زندگی سے معلوم ہو رہا ہے کہ یورپ کے مالدار ترین لوگ ہیں، اور ان کے رہن سہن سے معلوم ہو رہا ہے بڑے مالدار ہیں، خوشحال ہیں، مال و دولت والے ہیں، تجارت و کاروبار والے ہیں، تمام چیزیں ان کے پاس کیا ہے میسر ہیں۔ ان کو دیکھنے سے ایسا معلوم ہو رہا ہے، اور ان کی طرز زندگی سے، ان کے گفتگو سے یہ تمام باتیں کیا ہے سمجھ میں آ رہی ہیں۔ لیکن جب میں نے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر اسد، جب میں نے ان کے چہرے پڑھے، چونکہ چہرہ پڑھنا یہ بھی ایک بہت بڑا فن ہوتا ہے، اور چہرہ انسان کی ایک کھلی کتاب ہوتی ہے۔ چاہے ہمارا چہرہ انسان کا چہرہ ایک کھلی کتاب کے مانند ہے۔ ہمارے دل میں کیا ہے، ہماری زندگی میں کیا ہے، کیا غم ہمارے اندر ہے، کیا تکلیف ہمارے اندر ہے، چہرہ ہمارا بتا دیتا ہے۔ خوشی کا، غمی کا، اداسی کا باب ہوتا ہے، خوشی کا، غمی کا، اداسی کا باب ہوتا ہے۔ ہر ایک چہرہ مکمل کتاب ہوتا ہے۔ ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے۔ تو ڈاکٹر اسد کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کے چہرے پڑھے تو مجھے معلوم ہوا کہ ان کی زندگی میں بے چینی ہے، ان کی زندگی میں بے قراری ہے، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو، کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ عیش و آرام کی تمام چیزیں انہیں میسر ہیں، عیش و آرام کی ساری چیزیں ان کو دی گئی ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی زندگی میں یہ بے چینی کیوں ہے، یہ بے قراری کیوں ہے، یہ بے کلی کیوں ہے ان کی زندگیوں میں، اور ان کی زندگی چین و سکون سے خالی کیوں ہے؟ ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہو گیا، ڈاکٹر اسعد کہتے ہیں۔ اب اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے میں نے محنت کی، کوشش کی، تگودو کی۔ ایک مرتبہ میں نے قرآن مجید جو میرے میز پر رکھا ہوا تھا، اس قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، چونکہ میں ریسرچ کر رہا تھا، تحقیق کر رہا تھا، تو اس قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے میں نے قرآن مجید کھولی، تو قرآن مجید کی جس آیت پر میری سب سے پہلے نظر پڑی وہ یہی آیت تھی، سورہ تکاثر کی ابتدائی آیتیں کرواتے ہیں، الہاکم التکاثر۔ جب میں نے پڑھی کہ کثرت کی چاہت نے تمہیں کیا ہے ہلاک کر دیا، غافل کر دیا، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے، اور زیادہ ہونا، جتنا انسان کو ملے اور چاہیے۔ تو یہ جو کثرت کی چاہت ہے، تو کثرت کی چاہت نے مجھے کیا ہے
وہ کثرت کی چاہت نے تمہیں کیا ہے غافل کر دیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ جس سوال کے جواب کا مجھے انتظار تھا وہ جواب مجھے قرآن مجید کی ان آیتوں میں مل گیا، قرآن مجید کی ان آیتوں میں مل گیا ہے۔ ان لوگوں کی زندگیوں میں چین اور سکون اگر نہیں ہے، ان لوگوں کی زندگیوں میں بے قراری ہے، بے اطمینانی ہے، تو اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ تکاثر کی چاہت نے ان لوگوں کو کیا ہے ہلاک و برباد کر دیا، اور چاہیے، مزید چاہیے۔ تکاثر کی چاہت نے ان لوگوں کو کیا ہے ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو حضرات، بتانا مقصود یہ ہے کہ انسان کی یہ جو خواہش ہے کثرت سے چاہیے، اور چاہیے، مجھے مزید چاہیے، یہ انسان کو کیا ہے غافل کر کے رکھ دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اور بہت سارے نیک اعمال سے۔ یہ خواہش انسان کو غافل کر کے رکھ دے گی۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اسلامی تعلیمات میں یہ تمام باتیں ملتی ہیں، اور یہ تمام باتیں ہم پڑھتے بھی اور سنتے بھی ہیں کہ شریعت کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے کہ انسان کو دنیا کمانا ہی نہیں چاہیے، دنیا سے بے رغبتی لے لینا چاہیے، دنیا کے نزدیک نہیں جانا چاہیے، قریب نہیں جانا چاہیے۔ یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ شریعت ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم دنیا کو حاصل کریں، دنیا کو کمائیں، لیکن اس کی حیثیت کو سمجھ کر ہم دنیا کیا ہے حاصل کریں، دنیا کی کیا حیثیت ہے اور دنیا کو کس حیثیت سے ہمیں دیکھنا ہے، اس کی حیثیت کو سمجھ کر ہم کیا ہے دنیا کمانے کی کوشش کریں۔ ایسا ہرگز بھی نہ ہو کہ اس فانی دنیا کو کمانے کے لیے ہم اپنی آخرت سے غافل ہو جائیں، اپنے قبر کے مرحلے سے ہم غافل ہو جائیں، حشر و نشر کے مرحلے سے ہم غافل ہو جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو دنیا کے کمانے اور حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہم دنیا کیا ہے کمائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے دنیا کے سلسلے میں، کیا نقطہ نظر شریعت ہمیں بیان کرتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ دنیا کیا ہے متاع الغرور ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا دھوکے کا سامان، کیسے دھوکے کا سامان ہے؟ انسان دنیا کماتا ہے اور اس کے پیچھے بہت محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، میرا مال ہے۔ حالانکہ اس کا مال کتنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا مال صرف اتنا ہے جو تو نے کھایا اور ہضم کر دیا، وہ تیرا مال ہے۔ جو تو نے پہنا اور اس کو بوسیدہ کر دیا، وہ تیرا مال ہے۔ اور جو تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیا اور وہ آخرت میں تیرے لیے اجر و ثواب کے طور پر اللہ نے اس کو اٹھا کر کے رکھا ہے، یہ تیرا مال ہے۔ اس کے علاوہ اور تیرا کوئی مال نہیں ہے۔ جتنا مال تو کماتا ہے وہ تو بعد میں تیری اولاد کا ہو جائے گا، تیرے وارثین کا ہو جائے گا، لیکن انسان کہتا ہے کہ میرا مال ہے، میرا مال ہے۔ تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ دنیا کیا ہے دھوکے کا سامان ہے۔ اس نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر کیا ہے انسان کو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، دنیا کے سلسلے میں ایک اور نقطہ نظر ہمیں یہ دیا گیا کہ دنیا کی زندگی ہم کیسے گزاریں۔ دنیا کی زندگی ہم اس طرح گزاریں کہ ہم دنیا کی زندگی میں ہمیشہ سے اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں، جو ہم سے کم تر ہیں، ایسے لوگوں پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے، ایسے لوگوں پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس نقطہ نظر کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اگر ہمیں دن میں 3 وقت کا کھانا میسر ہے اور آسانی کے ساتھ مل رہا ہے تو ہماری نظر ان لوگوں پر ہونا چاہیے جنہیں دن میں 3 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے، بھوک مری کی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہم زندگی گزاریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر کا جو جذبہ ہے وہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے پیدا ہوگا۔ اس ناحیے سے ہمیں دنیا کے اندر کیا ہے زندگی گزارنا ہے، اس طریقے سے ہمیں کیا ہے زندگی دنیا کے اندر زندگی گزارنا ہے، یہ طریقہ ہمیں کیا ہے بتایا گیا ہے اور سکھایا گیا۔ اور ایک بات یہ بیان کی گئی اس دنیا کے سلسلے میں کہ کثرت مالداری، مال کی کثرت، جائیداد کی کثرت، روپیے پیسے کی کثرت، یہ اصل میں مالداری نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، حقیقت میں جو نامالداری ہے وہ انسان کے دل کی مالداری ہے، نفس کی مالداری ہے۔ انسان کے دل کی جو بے نیازی ہے وہ حقیقت میں کیا ہے وہ مالداری ہے۔ کثرت مال کو مالداری نہیں کہا گیا۔
تو لہٰذا انسان اپنے آپ کو بے نیاز بنانے کی کوشش کرے, کسی کے سامنے, ہم لوگوں کے سامنے کیا اپنے ہاتھ نہ پھیلائیں, اس کے بغیر ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے بغیر ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اصل مالداری تو یہی مالداری, اصل مالداری تو یہی مالداری. گزشتہ دوروں میں جب کہ بادشاہوں کا دور ہوا کرتا تھا تو بادشاہ سیر و سیاحت کے لیے کیا ہے باہر جایا کرتے تھے اپنے وزیر کے ساتھ. ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ کیا ہے سیر و سیاحت کر رہا تھا, باہر گیا ہوا تھا. جنگل میں ایک مکان پر کیا ہے اس کی نظر پڑی, دیکھا کہ ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں اور پیر پھیلا کر کیا ہے بیٹھے ہوئے ہیں. بادشاہ وزیر دونوں مل کر اس کے جو جھوپڑ پٹی ہے اور اس کا جو گھر تھا, مکان تھا, اس کے اندر کیا ہے داخل ہوئے. تو داخل ہونے کے بعد بھی وہ آدمی ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا جیسے کہ بیٹھا تھا, جیسے پیر پھیلا کے بیٹھا تھا. بادشاہ کے آنے کے بعد بھی کیا ہے ویسے ہی بیٹھا رہا. تو اس نے پوچھا, وزیر نے پوچھا, کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے گھر کے اندر جو شخص داخل ہوا ہے کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ معلوم ہے کہ یہ اس شہر کا کیا ہے بادشاہ ہے. تو بادشاہ ہونے کے بعد, بادشاہ ہے وہ معلوم ہونے کے باوجود بھی تم اسی طرح کیا ہے بیٹھے ہوئے ہو. تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے بادشاہ کا؟ تو اس نے کہا, اللہ والے نے کہا کہ جو لوگ بادشاہوں کے سامنے, لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں وہ اسی طرح بے خوف ہو کر پیر پھیلا کر کیا بیٹھتے ہیں. جن کے دلوں میں بے نیازی ہے, جن کے دلوں میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا, جن کے اندر ہاتھ پھیلانے کی جن کے اندر خواہش نہیں ہے, یعنی اپنے آپ کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, تو کہتا ہے کہ جو لوگ ہاتھ نہیں پھیلاتے وہ اسی طرح بادشاہوں کے سامنے بھی, کسی کے سامنے بھی کیا ہے پیر پھیلا کر کیا ہے بیٹھ سکتے ہیں. تو انسان کو اپنے اندر کیا ہے شان بے نیازی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ, کہ یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام کے اندر کیا ہے داخل ہو گیا. قد افلح من اسلم ورزق کفافا, اور ضرورت بھر رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دے دیا ہے, ضرورت بھر رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس پر قناعت کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخشی ہے. ایسا شخص کیا ہے کامیاب ہو گئے, ضرورت پر رزق مل گیا اور اسلام کی دولت اسے مل گئی اور قناعت کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دے دی, یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گئے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ ہے, چین و سکون کے ساتھ ہے, کسی کا خوف نہیں ہے, کسی سے کوئی پریشانی نہیں ہے, اس کے جان کی, مال کی, عزت و آبرو کے لٹ جانے کا کوئی خوف نہیں ہے, امن و امان کے ساتھ اپنے گھر میں وہ صبح کر رہا, معافن فی جسدہ, اور اس کا جسم کیا ہے صحیح سلامت ہے, کسی قسم کی کوئی بیماری اس کو لاحق نہیں ہوئی ہے, عندہ قوت یومہ, اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا میسر ہے, بس ایک دن کا کھانا, 3 وقت کا کھانا اس کے پاس موجود ہے. فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے دنیا اپنے خزانوں سمیت کیا ہے جمع کر دی گئی, اس کے پاس دنیا اپنے خزانوں سمیت اس کے لیے کیا ہے جمع کر دی گئی ہے, جب یہ تمام چیزیں کیا ہے اس کے پاس میسر ہیں. تو محترم حاضرین, بتانا مقصود یہ ہے کہ انسان اگر کثرت کی خواہش کے پیچھے پڑ جائے کہ مجھے اور چاہیے, مجھے اور چاہیے, مجھے اور چاہیے, اس کے پیچھے اگر انسان پڑ جائے, اور یہ جو تعلیمات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث میں بیان فرمائی, ان تعلیمات پر اگر انسان غور نہ کرے تو پھر انسان دنیا کے پیچھے ہی پڑ جائے گا اور آخرت سے کیا ہے غافل ہو کر زندگی گزارے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو کر زندگی گزارے گا, ذکر و اذکار سے غافل ہو کر انسان کیا ہے زندگی گزارے گا. لیکن ان تعلیمات پر غور کرتے ہوئے انسان اگر دنیا کو کمانے کی کوشش کرے, حاصل کرنے کی کوشش کرے, تو یقیناً دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرے گا, اور اس کی جو اخروی زندگی ہے جو کہ حقیقی زندگی ہے, اس حقیقی زندگی میں بھی وہ انسان کیا ہے ضرور کیا ہے کامیاب ہوگا.
ضرور بھی ضرور کامیاب ہوگا۔ گزشتہ زمانے کا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ ایک نیک اللہ والے سے پوچھتا ہے کہ جب تمہارے پاس موت کا تذکرہ کیا جاتا ہے لیکن تم کیا ہے بے خوف ہو کر کیا ہے موت کا تذکرہ سنتے ہو، ذرا برابر بھی تمہیں خوف نہیں ہوتا ہے موت کے تذکرے سے، لیکن اسی کے برعکس ہمارے پاس اگر موت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو بے چینی اور اضطراب کی کیفیت کیا ہے ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو صلی اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تم نے دنیا میں رہ کر اپنی دنیا کو آباد کیا ہے اور اپنی قبر کو ویران کیا۔ دنیا میں رہ کر دنیا کو تم نے آباد کر لیا لیکن اپنی قبر کو ویران کر دیا، تو اس وجہ سے آبادی سے ویرانے میں جانے، ویرانی کی جگہ جانے تمہیں کیا ہے ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم نے دنیا میں رہ کر اپنی دنیا کو تو ہم نے ویران کر دیا، دنیا کو ہم نے کیا ہے ویران کر دیا، بہت ساری چیزوں کو ہم نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دیا ہے، بہت ساری چیزوں کو بہت ساری چیزوں کی ہم نے قربانی دی ہے۔ تو دنیا میں رہ کر ہم نے بہت ساری چیزوں کی قربانی دے کر اپنی دنیا کو ہم نے ویران کر لیا ہے، لیکن قبر کو ہم نے آباد کر لیا ہے۔ تو لہٰذا اس ویرانے سے آبادی میں جانے کے لیے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ تو بہرحال بتانا مقصود یہی ہے کہ انسان کثرت کی خواہش کے پیچھے نہ پڑ جائے کہ مجھے اور چاہیے اور چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا عطا فرمایا ہے وہ ضرور اس پر قناعت کی توفیق ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اور قناعت کی زندگی کیا ہے ہم گزاریں۔ قناعت کا مطلب کیا ہے کہ ہم کوشش کریں، محنت کریں اور زیادہ سے زیادہ محنت کریں۔ محنت کرنے کے بعد نتیجے میں جتنی ہماری کمائی ہو رہی ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے، اتنی کمائی میں اپنی ضروریات زندگی کو مکمل کرنے کی ہم کوشش کریں، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چیز ہمارے لیے کیا ہے کامیابی کا باعث ہے، کامرانی کا باعث ہے۔ آج کے ہمارے اس خطبے کا یا پھر آج کے ہمارے اس موضوع کا یہ مطلب بھی نہیں، ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہرگز ہمیں دنیا نہیں کمانا چاہیے، دنیا کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، یہ ہرگز بھی مطلب نہیں ہے۔ ہمارے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کو کمائیں، دنیا کو حاصل کریں، لیکن دنیا کے پیچھے پڑ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت سے غافل ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جائیں، توبہ و استغفار سے دور ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے ایمان پر ثابت قدم رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر کے ذکر و اذکار میں مصروف رہ کر ان تمام تر چیزوں کو انجام دے کر دنیا کمانے کی کوشش کریں۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ یہ آج کے ہمارے اس بیان کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قناعت پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنا عطا کرے کہ جس سے ہمیں دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔